بسم اللہ جی. بالکل. تے نہ ویکھا پھر ویکھے ایڈی قسمت کتھوں لے آواں ایڈی قسمت کتھوں لے آواں میرے ویکھن دے وچ ایڈی قسمت کتھوں لے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جزاک اللہ. کیا بات ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. صد کتاب و صد ورق در نار کن. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صد کتاب و صد ورق در نار کن سینہ را از عشق او گلزار کن. سینہ را از عشق او گلزار کن. حضرات گرامی آپ خوش نصیب لوگ ہیں. حضور غوث پاک غوث سمدانی شہباز لامکانی میرا مخی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی پیاری پیاری محفل 11ویں شریف میں تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام تمناؤں کو پورا فرمائے, دلی نیک حاجات کو پورا فرمائے, تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے. میرے دوست بزرگوں, یہ خالصتاً ایمانی عرفانی محفل ہے. جمعۃ المبارکہ پر جو موضوع چھیڑا تھا اسی کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الزخرف کے اندر ارشاد فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حشر کے نقشے کو پیش فرمایا. حشر والے دن کے نقشے کو اللہ تبارک و تعالی نے پیش فرمایا ہے کہ اس دن یومئذ بعضهم لبعض عدو, بہت سی دوستیاں یعنی بعض دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. وہ دن جو حشر والا دن ہوگا, اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن بہت سی دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی مگر الا المتقین. آج جن کی 11ویں میں آئے ہیں ان کی دوستی اس وقت بھی دوستی ہی ہوگی, وہ دوستی دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کیا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر
رب ذوالجلال کو راضی کیا ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی انہیں راضی فرمائے. تو جو اللہ والے ہیں وہ رب سے ملا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ملاتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ بہت سی دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. اب دوستیوں کو آپ سبھی جانتے ہیں، کوئی مال کی دوستی ہے، کوئی رشتہ داری کی دوستی ہے، کوئی کنبے کی دوستی ہے، کوئی تجارت کی دوستی ہے، کوئی چوری کی دوستی ہے، کوئی ڈاکے کی دوستی ہے، کوئی سود کی دوستی ہے، کوئی برائی کی دوستی ہے، کوئی کس قسم کی جتنی بھی دوستیاں ہیں وہ اس قسم کی وہ دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. لیکن جو اللہ والوں کی دوستی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی دوستی ہے، وہ اس وقت بھی دوستی ہی ہوگی اور وہ دوست بن کے دکھائیں گے اس وقت بھی وہ. اس لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر کا نقشہ پیش فرمایا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دوستیاں رکھتے ہوں گے وہ دوستیاں اس دن بھی دوستی ہی ہوگی. غرض و غایت کی دوستی، رشتہ لینے اور دینے کی دوستی، تجارت والی دوستی، نفع اور نقصان کی دوستی اس وقت تبدیل ہو جائے گی. اس وقت دوست سے کہے گا یار میں تو تیرے ساتھ لگ کے برباد ہو گیا، کاش کہ آج میں اللہ کا ڈر رکھ لیا ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہوتا تو آج میں کامیاب ہوتا، سرخرو ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بہت سی دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی لیکن متقین کی دوستی اس وقت بھی دوستی ہوگی. میرے دوستو، ہمیں کون سمجھدار کہے گا؟ ہم کس طرح کی سمجھداری رکھتے ہیں کہ جو حقیقی دوستی ہے اس کو چھوڑ کر دشمنی میں تبدیل ہونے والی دوستیاں قائم کریں؟ اسے کون کامیاب کہے گا؟ کون سی کامیاب سی دوستی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، انبیاء نفس و نفسی کے عالم میں ہوں گے. اب کیوں کہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کی ذمہ داری کے لیے، اپنی قوم کو راہ دکھانے کے لیے، اپنی قوم کو بتوں سے ہٹا کے خدا سے ملانے کے لیے بھیجا تھا. اس لیے اس وقت انبیاء کو فکر ہوگی. اور انبیاء تو شرک نہیں کرتے کہ کرتے ہیں، انبیاء شرک سے منع کرتے ہیں، انبیاء شرک سے دور کرتے ہیں، شرک کی دعوت نہیں دیتے. اور حشر کا دن بتاتا ہے کہ حضرت آدم نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام تک سب یہ پکاریں گے، سوچیں گے کہ آج ایسا کوئی شفیع پکڑو، ایسا کوئی سفارشی پکڑ لو جو آج ہماری لاج رکھ لے، آج ہماری گواہی دے دے، آج ہمیں بتائے کہ ہم نے رب ذوالجلال کا پیغام اپنی قوم کو سنا دیا تھا. تو اس وقت 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام کی نگاہ حضور کے اس محل پر ہوگی، حضور کے لوائے حمد پر ہوگی. اس وقت صرف ایک جھنڈا حضور کا جھنڈا ہوگا، کوئی دوسرا جھنڈا وہاں پہ نہیں ہوگا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محل پر جو جھنڈا لہرا رہا ہوگا وہ سارے کے سارے اس طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن پہلے ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے چلو فلاں کے پاس چلتے ہیں، فلاں کے پاس چلتے ہیں، فلاں کے پاس چلتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ تک رسائی لینے کے لیے حضور کے لوائے حمد کی طرف چلیں گے۔ اگر دنیا کے اندر کسی ولی اللہ کا سہارا لینے کے لیے اللہ کے دوست کے دربار پر جا کر اس سے مدد حاصل کی جائے تو یہ شرک نہیں، اس لیے کہ حشر والا دن ہر چیز کو کھولنے والا دن ہوگا، اور اس دن انبیاء یہ کہیں گے کہ چلو آج کوئی سفارشی ڈھونڈ لیتے ہیں، آج جو ہماری شفاعت کرنے والا ہے آج اس کو تلاش کر لیتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، انبیاء، صلحاء، شہداء اس وقت سارے کے سارے نفسا نفسی کی عالم میں ہو کر حضور کے در اقدس پر نگاہ جمی ہوگی کہ آج اگر کوئی ہماری لاج رکھنے والا ہے، ہمیں بچانے والا ہے، ہمیں چھڑانے والا ہے، رسوائی سے نکالنے والا ہے تو وہ حضور کی ذات۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، بڑا کڑا دن ہوگا۔ اب ہم نے جس چیز کو اسلام، دین اور نیکی سمجھ رکھا ہے، میرے دوستو، یہ یہاں تک یہ دین محدود نہیں ہے، دین کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ ہم اگر دوستی بھی کرتے ہیں تو کسی لالچ کی بنا پر کرتے ہیں، رشتہ بھی بناتے ہیں تو کسی لالچ کی بنا پر بناتے ہیں۔ تو اس دن کا منظر قرآن نے یہ بیان کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس وقت بیٹا ماں سے کچھ نہیں لے سکے گا، بھائی سے کچھ نہیں فائدہ اٹھا سکے گا، بہن ماں سے کچھ نہیں لے سکے گی۔ تو جس وقت یہ قریبی رشتے، سکے رشتے جو ہیں وہ اس وقت نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو پھر باقی جو دوستیاں ہوں گی وہ آپ خود سوچ لیں، رب فرماتا ہے وہ دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ لیکن جو دوستی رہے گی وہ آج جس کی 11ویں منا رہے ہیں وہ قائم رہے گی۔ غوث پاک کی دوستی اس دن دوستی ہی ہوگی۔ وہ نہیں فرمائیں گے کہ آج میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ حضور غوث پاک عالی جناب جن کی 11ویں آج منانے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کام کاج چھوڑ کے، موسم کی رنگینیوں کے لطف کو چھوڑ کر اور اپنی ذاتی قسم کی جو میٹنگیں اور پروگرام ہے وہ چھوڑ کے آپ آئے ہیں، تو اس غوث کی بارگاہ میں آئے ہیں جو غوث یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے دل کے اندر مجھ سے محبت رکھتا ہے، میں حشر والے دن اسے بھی اپنا مرید سمجھوں گا۔ حشر والے دن وہ بھی میرے مریدوں میں شامل ہوگا۔ وہ اس نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، میرے سلسلے میں نہیں آیا، کسی سلسلے کا ہے، دل سے مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ میرا مرید ہے۔ اور فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی، کہ اے میرے مرید مت خوف کھاؤ۔ کیوں؟ اللہ میرا رب ہے، یعنی یہ اللہ ربی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اے میرے مرید میں اس ذات باری کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عزوم قاتل عند القتال، عزوم قاتل عند القتال، کہ جس وقت بھی کوئی مصمم ارادہ کر لیتا ہے تجھے نقصان بچانے کا، تجھے قتل کرنے کا، تو نہیں قتل کر سکے گا۔ تو وہ غوث اس وقت بھی
دوستی جو ہوگی ان کے ساتھ پکی ہوگی اور قائم ہوگی۔ تو میرے دوست بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں حضور کے یاران محبت، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پروانے تھے، جان مال اولاد ہر چیز حضور پر قربان کرنے والے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے کلیم اللہ، میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات گئے تو اللہ نے فرمایا، میرے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا خدا نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پہنتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، تو اس طرح کے تحفے سارے کے سارے یہاں بیکار ہیں۔ فرمایا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ساری بدنی جانی مالی کولی فیلی ساری باتیں تیرے لیے لایا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوش ہو گئی۔ اب رب نے حضور کو معراج پر خوش کرنے کے لیے بلایا تھا کہ مکے والوں نے حضور کو طرح طرح کی تکلیفیں دے دے کے ستا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا تنگ کیا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا، مکے والوں، میں اس محبوب کا حامی و ناصر ہوں، یہ میرا محبوب ہے، کسی غیر کا نہیں ہے، کسی ادنا کا نہیں ہے، کسی بے اختیار کا نہیں ہے، میں اختیار والا خدا ہوں، میں اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ ہے کوئی تمہارے اندر جو میرے پاس آئے؟ اب جہاں میں نے محبوب کو بلا لیا ہے، تم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں آ سکتا، نہ پہلوں میں سے نہ پچھلوں میں سے۔ تو جب حضور کو خوش کرنے کے لیے بلایا تو رب ذوالجلال اب پیار کی باتیں کر رہی ہیں، حضور بھی پیار کی باتیں کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مولا ساری باتیں تیرے لیے۔ تو حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہی بات کی۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ نمازیں لایا ہوں، روزے لایا ہوں، صدقات و خیرات لایا ہوں، اور ذکر و عبادت لایا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ یہ نماز تیرے فائدے کی چیز ہے، یہ نماز یہ بتاتی ہے کہ تو نے مجھے خدا مان لیا تھا۔ یعنی نماز یہ بتا رہی ہے کہ میں تیرا خدا ہوں، یہ تصدیق کر رہی ہے کہ موسیٰ نے خدا کو مان لیا تھا۔ اور روزے جہنم کی آگ کے لیے ڈال ہیں، جہنم سے بچانے کے لیے یہ روزے ہیں۔ آپ نے جو صدقات و خیرات دیے ہیں یہ آپ کے لیے سایہ ہیں، صدقات و خیرات جو دیے ہیں یہ آپ کے لیے سایہ ہیں، اور جو عبادت ریاضت ذکر کیا ہے وہ آپ کے لیے نور ہے، وہ آپ کے لیے نور ہے، روشنی ہے۔ بتاؤ میرے لیے کیا لایا؟ اگر کلیم اللہ نمازیں بھی، روزے بھی، صدقات و خیرات بھی، ذکر و اذکار بھی لے کے خدا کی بارگاہ میں جائیں تو خدا فرمائے یہ میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے جو ہے وہ بتاؤ۔ میرے دوستو بتائیں اس وقت ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہے ہمارے پاس، فکر کرنے والی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ہے ایسی سند، ایسی دلیل ہمارے پاس ہے کہ جسے رب بھی ٹھکراتا نہیں۔ رب کو ماننے والا تو نقصان میں جا سکتا ہے، رب نے جو کتاب دی ہے اس کو ماننے والا خسارے میں ہو سکتا ہے، لیکن رب کے محبوب کو جو مانتا ہے اسے رب بھی ٹھکرا نہیں سکتا۔ رب کے محبوب کا اتنا پکا اور سچا اور مضبوط رشتہ ہے کہ رب بھی اسے ٹھکرا نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھے نہیں مانتا نہ مانے، میرے محبوب کو مانتا ہے میرا ہے۔
تو میرے دوستو ہمیں فکر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم. اب عدل و انصاف کی بات ہے کہ وہ خدا جبار بھی ہے قہار بھی ہے. خدا جبار بھی ہے قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے غفار بھی ہے. خدا کی ساری صفتیں ہیں. لیکن کلیم اللہ سے فرمایا مجھے بتاؤ میرے لیے کیا لے کے آئے ہو. کلیم اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو سبق دے دیا، راستہ دے دیا، دل مضبوط کرنے والا جملہ عطا فرما دیا کہ جہاں پیش نہیں جاتی وہاں تیزیاں نہیں دکھائی جاتی. چرب زبانی سے کام نہیں چلتا، بگڑ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ اللہ نے فرمایا گائے کو ذبح کرو، قاتل مل جائے گا. یہودیوں نے طرح طرح کے ہیلے بانے شروع کر دیے. وہ گائے کیسی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، ہل چلانے والی ہو، آزاد رہنے والی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کہاں سے ملے گی، وہ کیسی ہوگی. تو جس وقت انہوں نے آگے سے باتیں بنانی شروع کر دی تو موسیٰ کلیم اللہ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوا تھا کہ یہ خدا ہے. خدا کے آگے ہیلے بہانے نہیں چلتے. عرض کی پروردگار عالم تو ہی بتا دے کہ کون سی چیز تیرے لیے ہے. یا اللہ تو بتا دے کون سی چیز تیرے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے کلیم اللہ، مجھ سے بات کرنے والے اور میری صورت کے دیکھنے کے تمنائی سنو کہ جو کام میری رضا کے لیے کرے، دوستی بھی میری رضا کے لیے کرے اور دشمنی بھی میری رضا کے لیے کرے. یعنی اگر کسی سے دوستی کرتا ہے میری رضا ہو، اگر کسی سے دشمنی رکھتا ہے تو میری رضا کے لیے رکھے. کہ اگر کوئی خدا کے محبوب کی شان کی گستاخی کرتا ہے تو وہاں دشمنی کر. حضور کی شان کی کوئی گستاخی کرتا ہے وہاں مت سوچ یہ میرا بیٹا ہے، مت سوچ میرا باپ ہے، مت سوچ کہ یہ میرا رشتہ دار ہے. وہاں رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں جہاں میرے محبوب کا نام آ جاتا ہے. حضور کی خلاف کوئی بات کرتا ہے اس کا دشمن ہو جا. ڈٹ کے ہو جا، اندر سے نہیں، کھل کے ہو جا کہ اس وقت وہ کام تو نے میرے لیے کیا ہے. اب سرکار کا جو گستاخ ہے اس کے خلاف دشمنی کرتا ہے تو کھل کے کرے کہ وہ خدا کی رضا کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر راضی ہوتے ہیں. تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلیم نے فرمایا کہ جو دوستی میرے لیے کرے، دشمنی میرے لیے کرے، یہ کام کریم اللہ یہ میرے لیے ہے. ماشاءاللہ یہ کام میرے لیے ہے. اب بتائیں کہ ہماری نمازیں تو اس پائے کی ہے نہیں کہ کلیم اللہ جیسی ہم نمازیں پڑھیں. ہمارے روزے تو کلیم اللہ جیسے ہو نہیں سکتے، صدقات و خیرات نہیں ہو سکتے، اور عبادات اور ریاضت نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رضا کے لیے جو کام کیے ہیں وہ میرے ہیں، اور میری رضا کے لیے جو دشمنی جس سے کی ہے وہ میری ہے. اب اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی اور دشمنی کا معیار مقرر فرما دیا. دوستی اور دشمنی کا معیار مقرر کر فرما دیا. آؤ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کو لے چلوں. مکے والوں نے، طائف والوں نے حضور کو پتھر مار کے زخمی کر دیا، حضور کو لہو لوہان کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے خون سے بھر گئے. فرشتے نے آ کر کہا کہ حضور رب ذوالجلال نے مجھے بھیجا ہے کہ اس پہاڑ کو اٹھا کے الٹا کر دوں، ان کو اس کے اندر ختم کر دوں. آپ حکم فرمائیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں تیرا محبوب ہوں، میری شان کو یہ نہیں سمجھتے
کہ میں کل حشر والے دن ان کی شفاعت کروں گا. یہ نہیں سمجھتے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا محبوب بن کے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے نور بن کے آیا ہوں، اور میری شفاعت تمام نبیوں، رسولوں، ولیوں، صلحاء، شہداء کے لیے سب سے اوپر ہوگی. میری شفاعت ہوگی تو پھر باقی شفاعت کھلے گی. تو اس لیے مجھے نہیں جانتے. لیکن جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز قضا نہیں ہوئی، دیر ہو گئی، دشمنوں نے ہر طرح سے گھیر رکھا تھا. تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام شہید ہو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ اب یہ میرا حق نہیں، میرے خدا کا حق ضائع کرا رہے ہیں. نماز خدا کی ہے، انہوں نے خدا کے حق کو دیر کرا دی ہے. اس لیے فرمایا یا اللہ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضور سے رب کا حق دیر کرا دی، چھڑوا دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. جب اپنی ذات پہ آئی فرمایا یا اللہ میں اہدی قومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، مجھے نہیں جانتے. تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے حضور محبوب ہیں. حضور کی نسل سے سیدنا غوث پاک ہے. یہ اس غوث پاک کی محفل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا، اللہ کی سارے جتنے شہر ہیں وہ میرے سامنے ہیں. کخردلۃ علی حکم اتصالی، جس طرح رائی کا دانہ ہتھیلی پہ پڑا ہوتا ہے، اللہ کے سارے شہر میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح رائی کا دانہ ہتھیلی پہ پڑا ہوا ہوتا ہے. تو حضور غوث پاک عالی جناب وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری. خدا نے انہیں بنایا ہی دین کی طاقت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ہے. لوگوں کو خدا سے بھولے بٹکوں کو خدا سے ملانے کے لیے بنایا ہے. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان دی ہے کہ قیامت تک کے لیے جو غوث پاک کی 11ویں مناتا رہے گا، ان سے عقیدت اور محبت رکھتا رہے گا. وہ غوث فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف واشن فانی عظوم قاتل عند القتال. تو حضور غوث پاک عالی جناب فرماتے ہیں کہ دل کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں غوث پاک سے محبت کرتا ہوں، تو میں اس وقت تک اسے نہیں مرنے دوں گا جس وقت وہ توبہ نہ کرے. حضور غوث پاک عالی جناب کا اعلان ہے کہ میرا مرید جب مرے گا تو توبہ کر کے مرے گا. تو جس وقت توبہ کر لے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر تو سیدھا جنت میں جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ حشر والا دن وہ ہوگا جس دن بہت سی دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. دنیا میں وہ دوست گہرے دوست ہوں گے. ابو جہل کے جو دوست تھے، جو مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے تھے، حضور کو تکلیف دیتے تھے، اس وقت اس کا لعنت بھیجیں گے کہ کیسا ہمارا دوست تھا کہ آج تو نے برباد کر دیا ہے، تمہاری دوستی ہمارے کسی کام نہیں آئی. اس وقت وہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. الا المتقین، مگر متقین کی دوستی اس وقت بھی دوستی ہو. تو میرے دوست بزرگوں، دور دراز سے جو سفر کر کے دربار پہ جاتے ہیں، اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں،
وہ دوست سمجھ کے جاتے ہیں، خدا سمجھ کے نہیں جاتے۔ وہ دوست سمجھ کے جاتے ہیں، اختیار والا سمجھ کے جاتے ہیں، اور خدا کا دوست سمجھ کے جانا یہ شرک سے دور کرنے کا معاملہ ہے، شرک کے اندر لانے کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھنے والوں کی سوچ کا اندازہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج 10 میں سے 9 حصے دین اٹھ گیا۔ 10 میں سے 9 حصے دین ہم سے اٹھ گیا۔ صحابہ نے عرض کی، اے حضرت عبداللہ، باقی صحابہ جو موجود ہیں وہ بھی دین کو سمجھتے ہیں، دین کو جانتے ہیں۔ فرمایا کہ دین یہ نہیں ہے کہ وہ خود عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ عمر وہ تھا کہ جہاں کوئی حضور کے خلاف کوئی بات سوچتا، کہنے کی نوبت اسے نہیں آتی تھی، اسے پہلے ختم کر دیتے تھے۔ تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ 10 میں سے 9 حصے دین ہم سے اٹھ گیا ہے۔ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو اس طرح دین کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، غوث پاک عالی جناب کی بارگاہ میں آنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول منظور فرمائے۔ حشر کے دن کو ہر وقت اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور کوئی قدم اٹھائیں اور پھر اس کے اندر یہ خیال رکھیں کہ کیا یہ خدا کی رضا والا کام ہے یا خدا سے دشمنی والا کام ہے۔ جس وقت آپ یہ کریں گے تو غوث پاک کی نظر عنایت بھی آپ پر ہوگی، رب ذوالجلال کی نظر عنایت بھی آپ پر ہوگی، حضور علیہ السلام کی عنایت بھی اور نظر آپ پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی 11ویں شریف کے صدقات و خیرات اور اس محفل کی قبولیت کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صلہ عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، ایمان کو کامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ختم شریف۔